बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, सियासत की बातें हर वक्त करते हैं। आज थोड़ी सी करंट अफेयर चेंज करते हैं, यानी समाजी तौर पे बात करते हैं, ताकि कोई थोड़ा सा रिलीफ आपको भी मिले, थोड़ा सा रिलीफ हमें भी, क्योंकि ये सियासत 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 और सियासत भी ऐसे है जिसमें तज़ादात तज़ादात तज़ादात, यानी तज़ाद बहुत है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात बहुत हैं, काम की बात या मुस्बत अंदाज में बात कोई आगे नहीं कर रहा। लिहाजा मैंने सोचा कि आपको एक पैगाम दूं कि लाहौर में, यानी आप अगर फिर रहे हैं या आप रहते हैं तो नौसरबाजों से बचें। चंद दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था अपने मुशाहिदे और तजुर्बे के हवाले से। अब 2-3 वारदातें और आई हैं, उसके साथ में मिक्स करके जिन लोगों ने वो प्रोग्राम नहीं देखा मेरा व्लॉग, वो प्रोग्राम ये भी उसके लिए भी अहम होगा और आगाही होगी आपके लिए भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि एक तरफ तो महंगाई है, बेरोज़गारी है और मुसीबत है, मुश्किलात में लोग फंसे हुए हैं, जीना हराम हो चुका है, और दूसरी जानिब जो है नौसरबाज जो है वो आपकी ताक में फिर रहे हैं। लाहौर जैसे शहर में, दूसरे शहरों में भी है, लेकिन लाहौर जैसे शहरों में बेतहाशा वारदातें हो रही है, अजीब व गरीब अंदाज में हो रही हैं। यानी ATM से निकलते हुए लूट लेना या राहज़नी, वो मामूली बात होगी, किसी का पर्स छीन के भाग गया, किसी का कुछ हो गया। लेकिन जनाब, पंजाब में बड़ी गुड गवर्नेंस है। यही दावा तो यही है कि परवेज़ इलाही कहते हैं कि मैंने 2 साल का काम जो है चंद माह में कर दिया। लेकिन ये जो अवामी मसला है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। क्यों? कि पुलिस जो है वो उतनी नहीं है, फोर्सेस उतनी नहीं है, एहलकार उतने नहीं हैं जितनों की ज़रूरत है। या तो नाके लगा दिए जाते हैं जब ज़्यादा वारदातें होती हैं, या फिर ये होता है कि सारे बाकी जो है वो सब प्रोटोकॉल ड्यूटी पे हैं। यानी इमरान खान साहब भी लाहौर में हैं, अपनी राजगाह पे हैं, उनके इर्द गिर्द जितने हैं यानी बेतहाशा एहलकार हैं, सिर्फ पाकिस्तान मतलब पंजाब के नहीं हैं, बल्कि KPK के भी हैं, दूसरे भी हैं, एजेंसियों के लोग भी हैं वहाँ। तो उनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कीमती आदमी है। मैं और आप तो कीड़े मकोड़े हैं, हमारी हिफाजत की क्या ज़रूरत है। तो जगह जगह जो है ट्रैफिक भी जाम नज़र आती है आपको, और दूसरी वारदातें भी होती नज़र आती है, कत्ल व गारत गरी भी आती है। यानी ताज़ा तरीन आज की रिपोर्ट ये है कि चोर डाकू जो हैं वो लाहौर में आज़ाद फिर हैं, और 1 करोड़ से ज़्यादा की वारदातें सिर्फ रातों रात हुई हैं। यानी 24 घंटे के अंदर जो है हुई है। नकदी भी छीनी गई है, सामान भी छीना गया है, लोगों को लूटा भी गया, लेकिन उन्हें नाके पे पकड़ने वाला कोई नहीं है, या पुलिस पूरी नहीं है कि उसका इंतज़ाम कर सके। IG और आला अफसरान परेशान है, कहते हैं उन्हें बड़ी मीटिंगें की कैसे किया जाए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है हल निकाले कि पुलिस मुकाबला जड़ा काबू है उन्हें पार कर दो। ये भी कोई हल नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन अभी हिकमत अमली सामने नहीं आई। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो नौसरबाजी, जो कहते हैं ना वो बनारसी ठग, वो ठग मौजूद है, और ठग जो है वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत है ना जी, परेशानी बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है। लिहाजा उन्होंने भी तो रोटी खानी है भाजी, कितों ना कितों तो पैसे इकट्ठे करने। तो मेरे और आपके पीछे वो हैं, तो ख़बरदार, आपके पीछे नौसरबाज हैं। आप अगर समझते हैं कि आप महफूज हैं तो महफूज नहीं है। क्यों? कि पुलिस जो है वो, मैं पहले की तरह कहूँगा कि वो प्रोटोकॉल ड्यूटी पे है, उसकी मजबूरी है, वो क्या करे, उनके जहाँ ड्यूटी लग जाती है वो वहाँ मौजूद है। और वो सियासतदान, वो शख्सियात, अहम शख्सियात, उनकी ज़िंदगी बेतहाशा ज़रूरी है, आप और मेरी कोई नहीं। लेकिन पहले आपसे यही दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बात यह है कि नौसरबाज क्या कर रहे हैं। अभी पहले मैंने जो बताया था वाक़या, वो तो आपको मैंने बताया था कि मुझे एक फ़ोन आया और मेरे बेटे का फ़ोन आया के लिए कहा गया कि उसको पुलिस के कस्टडी में है, वो हिरासत में है, और पुलिस ने मतलब उसको रखा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि ये बड़ी अहम वारदात में, यानी वो जो हरासगी की नहीं, ज़्यादती की वारदात में वो और उसका दोस्त उसमें मुलव्वस है। लिहाजा चूँकि आपका बेटा पढ़ा लिखा है तो इसको तो अब छोड़ के साइड पर रख रहे हैं। वो वाला असल था वो मान गया है, और ये बच्चा जो है इसको 2 थप्पड़ मारे तो ये कांप रहा है, परेशान है। आपकी बात भी करा देते, लेकिन बुक मुका कर लो तो जान छूट जाएगी, वरना FIR से ना पाएगा तो फिर सारी उम्र भुग दोगे, क्योंकि केस का है, केस जनाब ज़बरदस्ती ज़्यादती का है। अब जाहिर है मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। आज तो मैं होशो हवास में हूँ, लेकिन उस दिन मैं होशो हवास में बिल्कुल नहीं था। अब ये मामला हुए। इसी तरह ATM के बाद से अगर पैसे निकाल लिए जाए, पिस्तौल दिखा कर ले लिए जाए आपसे, तो फिर वो भी कोई इतनी बड़ी वारदात नहीं है। लेकिन ये जो वारदातें हैं ना, ये तवातर के साथ तमाम शहरियों के साथ हो रही हर। अब गुज़िश्ता दिनों एक आला अफसर के साथ फ़ोन आया कि जनाब मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस से बोल रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा बनाए मेजर फलाना। अच्छा ठीक है जनाब, क्या चाहते हैं?
کہتے ہیں میں آپ کے اکاؤنٹ نمبر کا پہلا نمبر بولتا ہوں، باقی ان سے آپ بولیں کنفرم کریں، میں نے کوئی انکوائری کرنی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیا ہے، اکاؤنٹس کیا ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تمام بینک یہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹس کے بارے میں کسی کو آپ کوئی انفارمیشن نہ دیں، جب بھی کوئی بات ہو آپ سیدھے بینک آئیں۔ لیکن جب وہ کہا جاتا ہے نا کہ میں اہم ادارے سے ہوں، میں فلانا ہوں، اور اس کو بولنا اٹھنا، بالکل جناب وہ میجر صاحب تھے، انگلش اردو پنجابی سب بول رہے تھے، انہوں نے کہا جناب یہ ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں شناختی کارڈ کا نمبر بھی میں اسی طرح آدھا بولتا ہوں، آدھا آپ بولیں، کنفرم کریں، اور وہ کرتے 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 انہیں ذہنی طور پر اس کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ لیکن وہاں بھی دوسرے دوست ایسے بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ بتا رہے تھے اپنی تفصیلات، تو ایک دوست نے کہا ان سے کہ جناب ہاتھ رکھے اس پہ، فون پہ میری بات سنیں۔ انہیں ہاتھ رکھا، پوچھے جی، انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی بلیک میلر ہے، نہ کرو، نہ دو انہوں نے کہا نہیں، یہ سرکاری بات کر رہا ہے، سرکاری انٹیلیجنس کا بندہ ہے، تو وہ کر رہے ہیں، وہ کہنے لگا ہماری ڈیوٹی انٹیلیجنس میں تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب وہ کرتا رہا، دیکھیں آپ افسر ہیں، سرکاری افسر ہیں، 20ویں گریڈ میں ہیں، تو دیکھیں آپ کا تو ذمہ دار ہے، تو آپ کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ ہم نے کچھ نام جو ہے لیے ہیں، سلیکشن ہوئی ہے، اس میں آپ کا نام آ گیا ہے، لہٰذا آپ کی انکوائری کریں۔ آپ کہاں بیٹھتے ہیں؟ آپ فلانی جگہ بیٹھتے ہیں، آپ فلانی جگہ، وہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی۔ اب وہ کر کیا رہتے ہیں، وہ بار بار جو ہے نا بینک کی طرف جاتے تھے، بینک کے اکاؤنٹ کی طرف جاتے تھے، اور وہ اس میں انہوں نے کہا نہیں، اگر انہوں نے کہا جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بینک سے بات کروں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، تو میں آپ بینک سے فون کراتا، فون بند کریں۔ آپ فون بند ہوا تو بینک کے نمبر سے فون آ گیا، وہ جو ہوتا ہے نا 111 یہ اس طرح کا جو بینک کا جو یونیورسل نمبر ہوتا ہے، اس سے فون آ گیا، اور ایک خاتون بول رہی ہے اور بڑے مزے سے بول رہی ہے کہ جی آپ فلانے صاحب بول رہے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ نمبر یہ ہے، آپ یہ ہے وہ، تو ہمارے ایک انکوائری چل رہی ہے، اس انکوائری میں آپ جو ہے وہ انفارمیشن دیں اور انہیں دے دیں۔ اس کے بعد پھر وہ بات بند ہو گیا، پھر فون آیا، پھر وہ میجر صاحب بولنے لگ گئے، پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ کریں، وہ کریں، اس طرح کریں، یہ۔ اس نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھا پھر میں پتہ کیا کروں گا، مجبوراً میں اپنے قانونی حق استعمال کروں گا۔ انہوں نے کہا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں پولیس طلب کروں گا، آپ انفارمیشن نہیں دے رہے، آپ سرکاری افسر ہیں، آپ 20 گریڈ کے افسر ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ملٹری انٹیلیجنس سے بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ بند کریں، ابھی دیکھیں پولیس آپ کو فون کر دی۔ 15 سے فون آ گیا، کمال ہے نا، 15 سے فون آ گیا، اور کہنے لگے جناب آپ پولیس فلانا ہے افسر جو ہے آپ سے انکوائری کر رہا ہے اور آپ اس کو انفارمیشن نہیں دے رہے، تو پھر کیا بات ہے، ہم پولیس بھیجیں آپ کے لیے؟ وہ پھر بندہ پریشان ہو گیا۔ وہ دوسرے دوست انہیں کہتے ہیں سب غلط ہے، جھوٹ ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ کیوں کہ 15 بھی فون آ رہا ہے، بینک کے نمبر سے بھی فون آ رہا ہے، ساری چیزیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے نمبر جو ہیں ہیک کیے ہوئے ہیں، اور یہ وہ نمبر ہیں جن پہ سے صرف فون جا سکتا ہے، واپس نہیں آتا۔ یعنی 15 سے کوئی فون آپ کو کر نہیں سکتا، 15 سے 15 پہ آپ فون کر سکتے ہیں، لیکن اسی طرح بینک کا جو نمبر ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ رابطے کے لیے ہوتا ہے، وہ رابطے کے لیے نہیں، آپ رابطہ کریں، آپ سے وہ رابطے کے لیے نہیں ہوتا، یعنی کال آؤٹ گوئنگ نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود سارے یعنی یہ سوچیں کہ ایسے نوسر باز شہر میں پھر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی بہانے سے آپ کو پریشان کر کے آپ سے پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں 2-3 چیزیں، محتاط رہیں، جواب صحیح نہ دیں، بینک کی بات ہو تو بینک جانے کی بات کریں، اسے کہا میں بینک میں آ رہا ہوں، تھانے کی بات ہو تو اگر وہ آپ سے مکا کے بات کرتے ہیں تو آپ کو ایزی پیسے سے وہ کہیں گے کچھ پیسے بھیجیں، ورنہ یہ یوں ہو جائے گا۔ اچھا مجھے بات بھی کرا دی تھی میرے بیٹے سے، اسی طرح آپ سے بھی بات کرا دیں گے، بیٹا بیٹی جو بھی ہوگا آپ کے، اسے آپ کی بات بھی کرا دیں گے، بڑے مزیدار، کیونکہ آپ کو ذہنی طور پہ وہ ایک قسم کا مفلوج کر لیتے ہیں، اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ پھر جب وہ آواز ہوتی ہے، میں خود کہتا ہوں میں بڑا اپنے آپ کو چالاک اور بہادر اور سمجھدار، لیکن جب میرے بیٹے نے مجھے آواز دی نا کہ بابا مجھے مار رہے ہیں، آپ مت سوچیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین کیسے نکلی۔ تو بالکل اسی طرح آپ کے پاؤں کے نیچے سے بھی زمین نکل جائے گی اور آپ ساری اس کی باتیں ماننے لگ جائیں گے۔ لیکن ایسا مت کریں۔ کیوں ایسا نہ کریں کہ نقصان ہوگا؟ نوسر باز موجود ہے، نوسر باز آپ کے پیچھے ہیں، نوسر باز آپ کی چھوٹی موٹی انفارمیشن لے کے، اور باقی نمبر ہیک ہوتے ہیں، ان نمبروں سے آپ کو رابطہ کریں گے اور اس سے آپ کو بلیک میل کر کے آپ سے پیسے لینے کی کوشش کریں گے۔ پورے شہر میں بے تحاشا وارداتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو 1 کروڑ کے ڈاکے اور یہ جو نقدی اور جو زیور اور جو چیزیں یا رازداری، یہ اس کے علاوہ ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ بھی آتے ہیں کہ آپ کا پیسے نکل آئے، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں۔ اسی طرح جیتو پاکستان پہ بھی وہ نمبر آ جاتا ہے، تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی چیک نہیں ہے۔ کہاں ہے حکومت، کہاں ہے ادارے، کہاں ہیں ہمارے فورسز؟ ان کو کون پکڑے گا؟ کوئی نہیں پکڑے گا۔ میں نے اور آپ نے احتیاط کرنی ہے تاکہ ہم ان کا مکو ٹھپ سکیں، ورنہ یہ تو ہمارا مکو ٹھپ دیں گے۔
بھائی بڑے بڑے نقصان ہو رہے ہیں، بڑے بلیک میلنگ ہو رہی ہے اور بڑے بڑے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب کو فون آیا، انہوں نے کہا جناب میں ایئرپورٹ پہ بول رہا ہوں، آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ یہاں مجھے پکڑ لیا، مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں اور مجھے تقریباً ₹1,00,000 ان کو دینا پڑے، کچھ سامان لے کے آؤں۔ تو چاچا جی تسی تو جانتے ہو نا میں فلانا مت تسی ایسا ایسا۔ وہ مان کے اسے ₹1,00,000 ایزی پیسے بھیج دیا اسے۔ بعد میں پتہ لگا کچھ نہیں، ایزی پیسے والے سے پوچھا جناب آپ نے یہ کیا کیا؟ 1,00,000 کس کو بھیجا؟ انہوں نے کہا جس کا نمبر دیا آپ نے، ہم نے بھیج دیا، ہمارا کیا کام، ہم نے تو اس میں اپنا کمیشن لیا، کہاں گیا کہاں نہیں گیا مجھے نہیں پتا۔ تم احتیاط کریں، پرہیز کریں، نوسر بازوں سے بچیں، اپنی شخصیت پر اعتبار کریں، باقی کسی پہ نہ کریں۔ زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔